बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक जो तिरा में वाक़या पेश आया था, उस हवाले से आज जरगा था, वज़ीर आला ने बाड़ा का जो है विज़िट किया था। वहाँ पे वो जो वहाँ के मकामी माहिदीन हैं उनसे मुलाकात की है उस हवाले से। और जो 27 सितंबर को PTI का जलसा है पेशावर में, उस हवाले से बात करेंगे। तिरा के हवाले से जो है आपको मालूम है कि ये जो वाक़या पेश आया था उसके हवाले से जो कंफर्म मालूमात थी वो यही थी कि 21 अफराद उसमें जाँ बहक हुए थे, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बाज़ जो है शिद्दत पसंदों के हवाले से भी इतलात है कि वहाँ पर मौजूद थे। उस हवाले से, उस वाक़या के हवाले से भी अबहम था कि आया ये वाक़या जो है ये वहाँ पर बारूद का ज़ख़ीरा था, वहाँ पर बारूदी मवाद तैयार किया जा रहा था। उसके फटने की वजह से जो है ये धमाके हुए हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो अफराद है 21 से 24 तक जो अफराद इसमें ये जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं, जो MNAs, MPs, ये सारे जो है वहाँ पर उस दिन जो है रात को जब हमला हुआ था, ये रात को ये वाक़या हुआ था और उसके अगले दिन जब ये जलसा था, एहतजाजी जलसा था, एहतजाजी मुजाहरा था वहाँ पर, तो उसमें इन लोगों ने कहा था, इकबाल आफरीदी और दीगर MPs और MNAs ने, कि ये जो है जेट तैयारों की बमबारी हुई है। तो उस हवाले से फिर जो है इस जरगे की वज़ीर आला अली अमीन से मुलाकात हुई थी। और वो भी जो जरगा भी जो MNA हैं वहाँ के, इकबाल आफरीदी की सरबराही में एक वफ़द ने मुलाकात की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। और उस पर जो वज़ीर आला का बयान आया था उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह था। और उस दिन मैंने अपने उसमें विलाग में कहा भी था कि इससे ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आला खुद कह रहे हैं कि मतलब ये जो है ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में जो है मासूम लोग भी जो है ये मारे गए हैं। और उन्होंने कहा था कि ये नाकाबिल कबूल है। तो इस हवाले से उनके वहाँ के लोगों का ये मुतालबा था कि रियासत जो है, बल्कि कोर कमांडर और वज़ीर आला और हुकूमत को कहा था कि वो इस वाक़े पर माफ़ी मांगे। तो आज जो है वज़ीर आला ने वहाँ पे बाड़ा गए थे। वहाँ पे जो बाड़ा सियासी इत्तेहाद है, उनके अमायदीन हैं और दीगर वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे मुलाकात की। वहाँ पर दुआ की गई जो उसमें शहीद हुए थे इस वाक़े में। और उन सब ने जो अभी तक उनसे वहाँ से जो मालूमात आई है कि सब ने इस पर इत्तेफाक किया कि यहाँ पर बेगुनाह लोगों का मारना जो है वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये भी वहाँ से जो इतलाई है कि इस पर भी इत्तेफाक किया गया कि दहशतगर्दी जो है एक मसला है और इससे निमटने के लिए जो है भी इक़दामात की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो है ये भी एक फैसला हुआ है। अभी उसकी जो है ये हमारे पास जो है वो इतलात है। अभी इसकी दोनों जानिब से, मतलब हुकूमत की तरफ से या जो जरगा था उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो जरगा हुआ था तो जरगे ने जो शिद्दत पसंदों की मौजूदगी पर भी जो है बात की। और ये इस हवाले से जो है जरगा तश्कील देने की भी बात की गई है या तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से अभी तक फैसला नहीं आया। जरगा का मतलब जिस तरह बाजोड़ में पहले जो है शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो लोग उस पर मुश्तइल हो गए, फिर जरगे किए गए। लोगों ने कहा कि हम जरगे के ज़रिए जो है उनको यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन जरगा जो है उसमें भी कामयाबी नहीं हुई तो मजबूरन वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा। तो तकरीबन यहाँ पर भी उसी तरह की जो है सेम सूरत हाल नज़र आ रही है कि मतलब इसके बाद अगर जरगे होंगे तो जरगा क्या कहेंगे उन लोगों को, जिस तरह बाजोड़ में हुआ। तो जरगा उनके साथ अगर बात करते भी हैं तो जिस तरह यहाँ पर भी वो नहीं निकले, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर भी अगर शिद्दत पसंद है वहाँ से निकल जाए। अगर निकलते हैं तो मेरे ख्याल में फिर जो है हुकूमत, रियासत जो है, फौज अपनी हिकमत अमली चेंज कर सकती है। फिर जो दूसरे इलाकों में जाते हैं वहाँ पर उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑपरेशन तो उनके खिलाफ होना है। अगर दहशतगर्द है वहाँ पर तो उनके खिलाफ तो जो अस्करी क़ियादत है उनका दो टोक इस हवाले से पैगाम है। उन्होंने इसको खवारिजी डिक्लेयर किया है। जब खवारिजी डिक्लेयर किया है तो उसके लिए इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि अगर मैं इस मजीद वो करूँ, आज भी बैरिस्टर सैफ का बयान आया है इस हवाले से और दब अल्फाजों में फिर से कहे कि वफाकी हुकूमत जो है पॉलिसी पर नज़रसानी करे। तो पॉलिसी पर नज़रसानी का मतलब तो यही लिया जा सकता है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिस तरह फिर पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात किए थे। बल्कि अब तो ये भी इतलात है
کہ صوبائی حکومت جو ہے ایک وفد جو ہے وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. تو شاید اگر ان کو وفاقی حکومت کی اعتماد جو ہے وہ حاصل ہو تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن اگر وفاقی حکومت اعتماد میں نہیں ہو اور ان کی اجازت نہیں ہو تو اس طرح کی جو ہے مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی وفد وہاں پر جائے گا. جس کے حوالے سے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو قیادت میں جو ہے یہ جرگہ وہاں پر بھیجنے کی ہدایت کی تھی. لیکن اس پر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی باتیں ہو رہی تھی کہ آیا محمود خان اچکزئی صحیح اہم شخصیت مطلب جو سوٹیبل شخصیت ہوں گے یا بیرسٹر سیف، کیونکہ بیرسٹر سیف کے ایک زمانے سے ان کے ساتھ جو ہے روابط ہیں اور پچھلی جو مذاکرات تھی اس میں بھی بیرسٹر سیف جو ہے وہ شریک تھے. لیکن محمود خان اچکزئی کا ایک قومی ان کا وہ ہے ایک سٹیٹس ہے، ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے. لیکن ان کے حوالے سے یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پر یہ جو لبرل سیاستدان تھے ان کے ساتھ ان کی بہت اچھے تعلقات تھے، تو اس وجہ سے طالبان جو ہے اس طرح ان کو جو ہے ایکسیپٹیبل، اس کے مقابلے میں اگر دوسری شخصیت ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. بہرحال یہ تو ساری جو ہے وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ پھر دوسری جگہ کا کام ہے. مطلب یہ تو عمران خان نے یہ تجویز دی ہے، اب اس پہ فیصلے کرنا حکومت اور جو فوجی قیادت ہے وہی کریں گے، کیونکہ یہ پالیسیز وہاں سے بنتی ہے اور یہ بھی عمران خان کو پتہ ہے. لیکن یہ جو آج وہاں پر باڑہ میں جو جرگہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہاں سے جرگہ جو ہے وہاں سے ختم ہو گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جرگہ جو ہے عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کوئی ٹھوس جو ہے فیصلہ اس حوالے سے سامنے آ سکتا ہے. اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اگر عسکری حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے اس میں. اگر اس واقعے کی طرف آتے ہیں، اگر یہ سیکورٹی فورسز نے یہ کارروائی کی ہے تو جس طرح اس وقت بھی ایک ویڈیو آئی تھی اس واقعے سے ایک دن کی پہلے کی ویڈیو جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی جس میں وہاں پر مسلح لوگ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی اگر عسکری قیادت کے ساتھ مذاکرات بات کرتے ہیں تو اگر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے تو ان کے پاس اس سے کے علاوہ بھی بہت سارے ثبوت ہوں گے. تو پھر یہ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اگر وہاں پر دہشت گرد ہیں تو پھر ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہی پھر باجوڑ والا قصہ ہوگا کہ شاید ان کو جرگے کی اجازت بھی دے دے، وہ جرگہ بھی کر لے، لیکن آخر میں آپریشن ہی کیا جائے گا. میری تو یہی نظر ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے جو بیچ میں مذاکرات اور جرگے یہ ہوتے رہیں گے. لیکن جو ابھی نظر آ رہا ہے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس وقت، تو یہ آپریشن جو ہے اس کے خلاف کیا جائے گا. وہ آپریشن محدود پیمانے پر ہوگا، انٹیلیجنس بیس پر تو آلریڈی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اگر اس طرح لوگ جو ہے عام لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی مقامی لوگوں کے مشورے سے جو ہے فوج اور وفاقی حکومت جو ہے کارروائی کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا آج جو ایشو ہم بات کریں گے اس پر کہ کافی عرصے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ جلسہ جو ہے یہ پشاور میں ہوگا. 27 ستمبر کو یہ جلسہ ہے. 27 ستمبر کو کچھ کیسز بھی تھے عمران خان کے پیشی کے، اور اس میں 9 مئی GHQ حملہ کیس بھی تھا. تو اب جو اطلاعات ہے کہ وہ کیسز بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، ان کی ڈیٹ جو ہے چینج کر دی گئی ہے. لیکن جلسہ جو ہے جلسہ تو اب اناؤنس ہو گیا ہے. جلسہ 27 ستمبر کو ہوگا، پشاور میں رنگ روڈ پر یہ جلسہ ہوگا. اس کے لیے پی ٹی آئی نے کافی تیاریاں کی ہے، اور اس دفعہ ایسے لگ رہا ہے تقریباً جو یہاں کی قیادت ہے تقریباً اس میں جو انتظامی لحاظ سے، کیونکہ ان میں بھی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اب بھی ہوں گے اختلافات، لیکن اس میں شدت آ گئی تھی. کیونکہ جب جنید اکبر جلسہ کرتا تھا تو کہتے تھے کہ صوبائی حکومت یا علی امین کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس حد تک کہہ گئے تھے کہ ایک قسم سے وہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. لیکن اس دفعہ تقریباً جو پختونخوا کے چاروں ریجن ہیں اس پر متفق تھے، اور اس حوالے سے ان کے ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اور ان کے الگ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں اس حوالے سے جو حکمت عملی اپنائی جائے گی اس پر مزید جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. لیکن یہ مین جو فیصلہ تھا وہ پی ٹی آئی کا جلسہ. تو اور اس میں ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بہت جلسے کیے، خاص کر جب وہ اسلام آباد کے مارچ کرتے تھے اس میں
آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جو اس کے بعد بھی جو جلسے ہوئے تھے تو اس میں پھر ان کے پرشیلنگ ہو گئی، ان کے لاٹھی چارج ہو گئے، وہ جو جلسے جو مظاہرین تھے وہ منتشر ہو گئے، سینکڑوں پی ٹی آئی کے کارکنان پر ایف آئی آر درج کیے گئے، اور اب بھی جو ہے ایک پی ٹی آئی کارکن پر 10 14 15 تک جو ہے مقدمات ہے۔ عمران خان پر تو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ڈبل سینچری انہوں نے کراس کر لی ہے، تو تقریباً سارے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جو مین اس میں جو سرگرم لوگ ہوتے ہیں، ان پر اور قیادت پر مقدمات ہیں، اس وقت بھی ان پر مقدمات ہے۔ ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں، جو عام لوگ، غریب لوگ، جو عدالتیں اور ان کی جو فیسز ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا حلفیہ بیان بھی دیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی جلسے جلوسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چونکہ پشاور میں ہے یہ جلسہ، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو یہ یہاں پر اس طرح کے مسئلے ان کو نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر پھر سے وہ کوئی پرتشدد یہاں پر وہ نہیں کرتے تو، اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پر وہ اس طرح کے پھر سے پرتشدد وہ کریں گے، مظاہرے کریں گے، کہ مطلب یہاں پر بھی ریڈیو پاکستان پر وہ دعویٰ بول دیا تھا، یا جو یہاں پر کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے تھے، تو اس طرح کی جو ہے مجھے نہیں لگ رہا۔ لیکن جلسہ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جلسہ بڑا جلسہ ہوگا، لیکن جو جگہ ہے وہ تقریباً 20,000 پلس مائنس تک جو جگہ انہوں نے انتخاب کیا ہے، وہاں پر اتنے لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور اس کے اطراف میں بھی اگر 5-10 ہزار لوگ وہاں پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جلسہ جو ہے یہ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اس دفعہ بڑی تیاریاں کی ہیں، اور یہ جہاں پر ہے یہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے، مطلب اگر مردان، چارسدان، نوشہرہ، سوابی، نوشہرہ تو خیر موٹر وے کے علاوہ جی ٹی روڈ سے بھی وہ آ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے، جو سوات، دیر، باجوڑ، چترال، یہ علاقے جو ہے یہ موٹر وے کے ذریعے مطلب یہ ان کے لیے ایکسیسیبل بہت آسان ہے، اور جیسے ہی یہ موٹر وے سے اتریں گے وہیں پر جلسہ ہوگا، بلکہ تقریباً وہاں پر موٹر وے سے بھی یہ جلسہ جو ہے یہ مطلب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو ایشوز تھے، اس کے علاوہ جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں وہ مسلسل جاری ہیں، جیسے آج بھی بنوں میں پولیس اور دہشت گردوں کے مابین مقابلہ ہوا ہے، کافی دیر تک یہ مقابلہ جاری رہا، اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی تعداد میں دہشت گرد جو ہے وہ پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، لیکن اس کے اب تک ان کے وہاں سے کوئی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تفصیلات، خبریں، اور اس پر ہمارا تجزیہ۔ بہت شکریہ۔